امریکن اسپیس ریسرچ ایجنسی ناسا، جس کا کام اسپیس کے اندر ریسرچ اور کھوج کرنا ہے، سمندر کے 10 کلومیٹر نیچے آخر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جواب ہے کہ خدا کو۔ ایسے حیرت انگیز انکشافات جو کہ یقیناً آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ آئیے ذرا اسے ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی موجودگی اور اپنے مقصد کو ہمیشہ سے تلاش کرتا آیا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے کس نے کیوں پیدا کیا، دنیا کے اندر اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہزاروں سالوں تک چاہے اس کے تمام سوالوں کا جواب فلسفیکل ہو، لیکن آج سائنٹیفک ریسرچ کے دور کے اندر وہ ایسی کھوجیں کر چکا ہے جو کہ کسی حد تک اس کے صرف ایک سوال کا جواب دے سکتی ہیں کہ اسے کیسے اور کہاں پر پیدا کیا گیا۔ سائنٹسٹ کے مطابق آج سے 13.8 بلین سال پہلے ہماری یہ پوری یونیورس ایک نقطے کے اندر بند تھی، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ تمام یونیورس، اس کا میٹر اسی ایک نقطے کے اندر موجود تھا، ٹائم کا تصور تک موجود نہیں تھا، لیکن اچانک سے اس نقطے کے اندر کہیں سے اتنی شدید انرجی پیدا ہوئی جس نے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کیا، جسے سائنس کی زبان کے اندر بگ بینگ کہتے ہیں، اور اسی دھماکے سے اس کائنات کی شروعات ہوئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب تک تو ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ فزکس کے قانون کے مطابق دھماکے کے بعد صرف اور صرف تباہی ہوتی ہے، کسی چیز کی بناوٹ یا شروعات نہیں ہوتی، لیکن ہماری کائنات کے کیس کے اندر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس دھماکے کے بعد یہ کائنات سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے پھیلنے لگی، جسے کہتے ہیں انفلیشن پیریڈ۔ اس دھماکے کے 3,80,000 سال کے بعد یہ یونیورس ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے سب اٹامک پارٹیکلز نے گیسز اور ڈسٹ کے بادلوں کو بنایا، اور انہی گیسز اور ڈسٹ کے بادلوں کی وجہ سے، جنہیں نیبولاز کہتے ہیں، سٹارز، گلیکسیز اور تمام ایسٹرونومیکل باڈیز بنی۔ سائنٹسٹ کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ آخر اس نقطے کے اندر اتنی انرجی اچانک سے آئی کہاں سے، جس نے اس کائنات، وقت اور ہر ایک چیز جو کہ کائنات کے اندر موجود ہے، اس کی شروعات کی۔ اگر کوئی خدا جیسی ہستی اس کے لیے رسپانسیبل ہے تو ہم اس کو کنفرم کیسے کریں؟ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے اب تک انسانوں نے جو ایڈوانس ترین دوربین خلا کے اندر بھیجی ہے، اس کا نام ہے جیمس ویب ٹیلیسکوپ۔ ہماری اس یونیورس کے اندر فاصلے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہماری زمین سے 1 لائٹ ایئر دور کسی گلیکسی کی روشنی سپیڈ آف لائٹ سے بھی ہم تک 1 سال بعد پہنچے گی، یعنی 1 سال پرانی ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے، یعنی کہ سورج کی جس روشنی کو ہم ریئل ٹائم کے اندر سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ سورج کی 8 منٹ پرانی روشنی ہوتی ہے۔ اور ہم انسانوں کو کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے اس سے نکلنے والی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو بھی آبجیکٹ زمین سے جتنا دور ہوگا، اس کی روشنی ہم تک اتنا دیر سے پہنچے گی، یہاں تک کہ کچھ آبجیکٹ تو اتنا دور ہیں کہ شاید تب تک زمین کا خود کا وجود یا اس گلیکسی کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی روشنی ہم تک اب پہنچ رہی ہوگی۔ اب اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم تک وہ روشنی دیر سے پہنچ رہی ہے تو کیوں نہ ہم کسی دوربین سے اس روشنی کو وہیں پر دیکھ لیں جہاں وہ ابھی ہم تک پہنچنے کے راستے میں ہی ہیں۔ اسی لیے جیمس ویب ٹیلیسکوپ اب تک 13.5 بلین لائٹ ایئر دور تک دیکھ چکی ہے، اس ٹائم تک جب بگ بینگ کے بعد تمام نئی گلیکسیز ابھی بن رہی تھیں۔ انفرا ریڈ لائٹ اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی مدد سے ہم کائنات کے شروعاتی دور کو دیکھ پائے ہیں، لیکن اب تک ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا کہ یونیورس کی شروعات کرنے والی انرجی آخر آئی کہاں سے۔ کچھ سائنٹسٹ کے مطابق یہ یونیورس ملٹی ورس سے جڑی ہے، یعنی ہماری اس کائنات جیسی بے شمار کائناتیں آپس میں جڑی ہیں جو کہ اپنی شروعات کے بعد اسی طرح سے ختم ہوتی رہتی ہیں، کسی ببل کی طرح، اور اسی طرح کی ہماری یہ کائنات بھی ہے۔ پر ہمارا سوال تو پھر بھی وہیں پر آ کر رک جاتا ہے کہ ان ملٹی ورس کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا اب تک سائنٹسٹ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے آس پاس موجود کسی اور ایلین پلینٹ پر زندگی کو تلاش کریں تو شاید انہیں اس سوال کا جواب مل جائے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ لہٰذا اب کی بار ناسا نے سمندر کا رخ کیا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق ہماری یہ زمین 4.5 بلین سال پہلے بنی، اور 500 کروڑ سال تک ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے سمندر کے اندر ایک یونی سیلولر آرگنزم نے جنم لیا جو کہ پہلی زندہ مخلوق تھی، یعنی ایک سیل والا جاندار جو کہ بعد میں ملٹی سیلولر جاندار کے اندر بدل کر سمندر کے اندر زندگی گزار کر ایوولوشن کو طے کرتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یوں اس ایک آرگنزم سے زمین پر زندگی کی شروعات ہوتی ہے جو کہ انسانوں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان بگ بینگ تک نہیں پہنچ سکتے تو اس یونی سیلولر جاندار کی کھوج تو لگا سکتے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے انرجی کہاں سے اور کیسے آئی، اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا، اور آخر کار یہی کھوج ان کو ان کے کریٹر تک پہنچا دے گی۔ کیونکہ سائنس کے اندر یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کسی بے جان چیز سے ایک جاندار چیز پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی، لوہا یا صرف پانی کبھی بھی ایک زندہ جاندار کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کے لیے کوئی ماحول بنایا گیا ہوگا، کوئی انرجی کہیں سے بھیجی گئی تھی جس نے یہ سب کچھ شروع کیا۔
مثال کے طور پر اگر ہم چائے بنانا چاہتے ہیں تو پتی، دودھ اور چینی کو ایک ساتھ رکھ کر چائے بننے کا انتظار نہیں کر سکتے. ہمیں ان تمام چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے کسی لیکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انہیں آپس کے اندر جوڑ کر رکھے، اور یہ کام کرتا ہے پانی. اگر ان تمام چیزوں کو پانی کے اندر ڈال بھی دیا جائے تو یہ تب بھی چائے نہیں بنا سکتے، ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہوں گے جب تک کہ انہیں گیس یا پھر ہیٹ کی صورت میں انرجی نہ دی جائے جو ان تمام چیزوں کو آپس میں ایک خاص ٹیمپریچر پر گرم کر کے آپس میں مکس کر دے گی، اور اس کا ریزلٹ یعنی ایک نئی چیز بن کر تیار ہوگی جس کا نام ہوگا چائے. سائنٹسٹ آج یہ مانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کے اندر یونی سیلولر جاندار کو پیدا کرنے کے لیے تمام ایلیمنٹس، مثال کے طور پر واٹر، ہائیڈروجن، میتھین، امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، فاسفورس، سلفر، آئرن، میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاسیم، آرگینک مولیکیولز مثلاً امائنو ایسڈز، نیوکلیوٹائڈز اور لپڈز وغیرہ سب کچھ موجود تھا. ان سب چیزوں کو آپس کے اندر چائے کی طرح حل کرنے کے لیے پانی بھی موجود تھا، لیکن اب تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ انہیں ہیٹ انرجی کس نے دی کہ یہ سب چیزیں آپس کے اندر پانی میں مل کر ایک خاص ٹیمپریچر پر ایک زندہ جاندار کو بنا دیتی ہیں. لہٰذا ناسا کے سائنٹسٹ سمندر کے اندر 10 کلومیٹر نیچے اسی انرجی کے راز کو یا پھر خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر اس زندگی کی شروعات ہوئی، جسے پروجیکٹ نیمو کا نام دیا گیا ہے. امریکی ریاست فلوریڈا سے کچھ ہی دور سمندر کی 20 میٹر گہرائی کے اندر ناسا نے دنیا کا اکلوتا ایک ریسرچ اسٹیشن بنایا ہے جس کا نام ہے ایکویریس ریف بیس، جہاں ہر سال 5 سے 6 ناسا کے ریسرچر کھوج کے لیے یہاں پر بھیجے جاتے ہیں، جو کہ اورفس نام کی ایک وہیکل کے اندر بیٹھ کر یہاں پر سمندر کی گہرائی میں مختلف قسم کے سیمپل اکٹھے کرتے ہیں. کیونکہ آج سائنٹسٹ سمندر کے 5% حصے کے بارے میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتے کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے. 90% سمندری مخلوقات سمندر کے اوپری حصے کے اندر رہتی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے، اور اس کے ہر 10 میٹر گہرائی کے اندر پانی کا پریشر 1 ایٹماسفیئر تک بڑھنے لگتا ہے. 1 ایٹماسفیئر کا مطلب ہے اتنا پریشر جتنا ہمارا جسم زمین پر محسوس کرتا ہے. جیسے جیسے آپ نیچے کی طرف جائیں وہاں پر سورج کی روشنی ختم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. اندھیرے کے سوا یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس گہرائی کے اندر بھی جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور اسے ہیڈل زون کہتے ہیں، یونی سیلولر جاندار تک سورج کی روشنی کیسے پہنچی؟ اس کا جواب ہے کہ تمام زندہ جانداروں کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ روشنی کی. سورج کی روشنی بھی دراصل انرجی کا ذریعہ ہے، اور سورج کے علاوہ ایک اور انرجی سورس ہے جو کہ اس کیمیکل ریئیکشن تک پہنچا ہوگا، اور وہ ہے انڈر گراؤنڈ والکینوز یا انڈر واٹر والکینوز. ہائیڈل زون کے اندر موجود آتش فشاں پہاڑ جن سے نکلنے والا لاوا اور انرجی 400 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کسی میٹل کو بھی پگھلا دے. سائنٹسٹ کے مطابق کسی لاوا کی ہیٹ کے اندر بوائلنگ واٹر کے اندر یونی سیلولر جاندار اور اس کے بعد وائرس اور بیکٹیریا کا جنم ہوا، جو کہ بعد میں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ایک ملٹی سیلولر جاندار کے اندر بدل گئے. اور سائنٹسٹ اسی چیز کے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے لیب میں دوبارہ سے اسی طرح سے بنا سکیں جیسے یہ پروسیس پہلے بھی ہو چکا ہے. وہ اب چاہتے ہیں کہ خود سے اب ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کو لیبارٹری کے اندر تخلیق کریں اور اس خدائی طاقت کو حاصل کر لیں، وہ خدائی طاقت جسے ہمیشہ سے انسان نے خدا جیسی ہستی سے جوڑتا آیا ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی سورہ الانبیاء کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. تو کیا کافر اب بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ امیزنگ. آپ اندازہ کریں کہ خدا کے سوا کون سی ہستی ہے جو کہ انسانیت کی شروعات سے متعلق اتنا بڑا دعویٰ کر سکتی ہے جب دور دور تک سائنس کا وجود تک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کھوج کی صورت اپنی موجودگی کا احساس کروا رہا ہے کہ وہ سامنے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی نشانیوں سے کس قدر ظاہر ہے، لیکن صرف عقل والوں کے لیے. اس کے علاوہ جہاں تک خدائی اختیارات حاصل کرنے کی بات ہے تو یہ انسان کی ہمیشہ سے خواہش ہو سکتی ہے جو کہ حقیقت کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو خالق اور مخلوق کا تو فرق ہی مٹ جائے گا. لہٰذا بگ بینگ ہو، ایلین لائف ہو یا پھر سمندر کے نیچے زندگی کی شروعات کا راز، یہ سب کچھ ہمیشہ کسی مصلحت کی وجہ سے راز ہی رہے گا.